بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو القرآن مرشدن میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں۔ ملامتی گروہ کون ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ میں کچھ ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کو ملامتی صوفی کہا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ صوفی کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہی اللہ ہے جو ایمان والوں کا دوست ہے، رہبر ہے، جو ولی ہے وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ یہ جو اندھیروں سے نکال کے اللہ تعالیٰ روشنی کی طرف جن کو لے کے آتا ہے، وہ چنے ہوئے لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اب ان اللہ کے جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے مختلف اقسام ہیں: قلندر، قطب، غوث، مختلف ہم نے ان کو لقب دیے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے جو تعریف میں مختلف قسم کے لقب ملے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو ملامتی ہیں، یہ جو گروہ ہے، اصل میں صوفیہ اکرام میں دو قسم کے اولیاء اکرام ہیں، ایک ملامتی اور ایک ملامتی نہیں ہوتے۔ اب میں آپ کو ذرا کلیئر کرتا چلوں کہ ملامتی وہ ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، مطلب وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ لوگ ان کو برا بھلا کہیں، حالانکہ وہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ان کا اصل جو ٹارگیٹ ہوتا ہے یا ان کا جو اصل دشمن وہ تو نفس ہے، اس نفس کی نفی کرنے کے لیے وہ اپنی انا کو اس حد تک گرا دیتے ہیں کہ ان کو ملامتی کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ چلا کر کے، رمضان کا مہینہ تھا تو وہ چلا کر کے شہر کی طرف آ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، چلو ان کا دیدار کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ شہر کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، رمضان کا مہینہ تھا، دن کا وقت، انہوں نے کھجور نکال کے کھا لیے۔ کوئی کہتا ہے کھجور تو کوئی کہتا ہے روٹی تھی، بہرحال کچھ نہ کچھ انہوں نے کھا لیا اور روزہ توڑ دیا۔ لوگ وہاں سے چلتے بنے، انہوں نے کہا یہ کس قسم کا اللہ کا ولی بندہ ہے جو روزہ ہی توڑ دیتا ہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ لوگ نکلتے گئے، صرف اس کے ساتھ جو بندے تھے ان کے ساتھ وہ ایک دو رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ سرکار یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کیا فرماتے ہیں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ میرے استقبال میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو میں نے خود دیکھا کہ میرا نفس بڑا مضبوط ہو رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، تو میں نے اس کو جو ہے زیر کیا۔ میں نے کیا کیا، میں نے جیسے ہی روزہ توڑا تو لوگ مجھ سے نفرت کر کے چلے گئے تو میرا نفس زیر ہو گیا۔ رہی بات میں نے جو روزہ توڑا اس کا تو کفارہ میں اللہ سے اس کے بدلے میں شوال کے روزے رکھ لوں گا۔ تو کہنے کا مقصد کس طرح انہوں نے اپنے نفس کو زیر کیا۔ بالکل اسی طرح لاہور کے ایک بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں صوفی،
حضرت شاہ حسین مادھو لال، انہوں نے بھی جب وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پہ بیٹھے تھے کچھ سال، اور وہاں سے جب نکلے تو انہوں نے اپنے بھویں بھی کٹوا لیں، داڑھی مونچھ بھویں سب کچھ کٹوا لیا، اور روڈوں پہ ایسے گھومتے تھے۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اب یہ پاگل ہو گیا ہے اور یہ شریعت کو نہیں سمجھتا، وہ بھی ملامتی گروپ میں آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سرمد کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے آپ کو ننگا کیا، ننگا کر کے رستوں پہ گھومتا رہتا تھا اور لا الہ کا کلمہ پڑھتا تھا۔ لوگ اس کو ملامت کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کا سر قلم کیا گیا۔ پھر منصور حلاج، انہوں نے بھی انا الحق کا دعویٰ، یہ بھی ملامتی گروہ کا حصہ ہے۔ اور میں نے جیسے بایزید بستامی کا آپ کو بتایا، انہوں نے بھی کہا سبحانی معظم شانی، یہ ایک اپنے لیے چیز کہی جس سے لوگ اس سے دور ہو گئے۔ اس کے بعد بابا بلے شاہ، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نچ کے یار منوایا، وہ بھی ناچنے گانے والے کی طرف جاتا تھا، اور انہوں نے اپنے گھنگرو بھی باندھے اور ناچا بھی۔ ظاہری طور پہ تو وہ جب لوگوں نے دیکھا تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج ہم سمجھ میں آ گیا کہ بابا بلے شاہ یا حضرت شاہ حسین مادھو لال، حضرت سرمد کاشانی، منصور حلاج، بایزید بستامی، حضرت سچل سرمست، یہ لوگ کس طرح کے لوگ تھے اور یہ اصل میں کیا کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا تھی، آج ہمیں پتہ معلوم ہوا، کیونکہ ہم پہلے ان کو جس دور میں یہ رہتے تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ سرمد کو بھی سر قلم کیا گیا، منصور حلاج کو بھی سولی پہ چاڑ دیا گیا، بابا بلے شاہ کو کفر کے فتوے لگے اور ان کا جنازہ نہیں ہوا، شاہ حسین مادھو لال کا بھی جنازہ اور کفر کے فتوے نہیں لگے، بہت سارے فتوے لگے، سرمد کو بھی سر قلم ہو گیا۔ تو یہ لوگ کس طریقے سے ان کی زندگی گزری اور ان کو کیسی موت ملی، یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف تو تکلیف کا عمل ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف ان کی ڈیڈیکیشن، ان کی معرفت الہی کا بھی بخوبی معلوم ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو میں نام لے رہا ہوں یہ ملامتی نہیں تھے، انہوں نے ہوش میں رہ کر عشق کو سمجھا ہے اور انہوں نے اپنے طریقے سے خدمت کی ہے۔ دونوں گروہ، ایک ملامتی اور دوسرا جو گروہ میں نے آپ کو بتایا، دونوں نے اپنے اپنے طریقوں سے خدمت کی ہے دین کی۔ ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے اور وہ ملامتی کیوں تھے اور یہ ملامتی کیوں نہیں تھے۔ امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی، پھر بھی کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔